بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہم قدم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. السلام علیکم. امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے. 2020 ختم ہوا. 2021 کا آغاز کچھ اتنا اچھا نہیں ہمارے لیے رہا جیسے کہ ہم گزشتہ سالوں میں سال نو کے موقع پر بہت سی ریزولوشنز ہوا کرتی تھیں. آپس میں لوگ میل جول ان کا رہتا تھا، بڑھتا تھا اور سال کا آغاز ہوتا تھا. یہ سال کچھ مختلف سال ہے اور بہت سے چیلنجز لے کے آیا ہے انسانیت کے لیے، جس میں سب سے بڑا چیلنج ہے کووڈ-19. کووڈ-19 نے طرز زندگی کو، معاشرت کو، معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا، اور ایشیا جو کہ تیزی سے ترقی کرتی اور فروغ پاتی ہوئی مملکتوں کا ایک خطہ ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود کچھ امید کی کرن ہمیں نظر آتی ہے. چونکہ یہ پروگرام ہمارا ایشیا اور اس خطے سے وابستہ ممالک اور ان میں رہنے والوں سے متعلق ہے، تو آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پہ اب 2020 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس سے ہم کسی حد تک تو نکل سکے ہیں، لیکن پوری طرح سے ابھی ہم نہیں نکلے ہیں. نیو نارمل ہے یہ کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے. کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، ان سے کیسے نبردآزماں ہمیں ہونا ہے، اور اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں چاہے ویکسین کا ہم ذکر کریں یا دیگر معیشت کے حوالوں سے بات کریں، کیا صورتحال ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. خوش آمدید کہیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب، کیا ایشیا کو یا دنیا کو اوور آل اور ایشیا کو خاص طور پہ چیلنجز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں درپیش ہیں کووڈ-19 کے تناظر میں؟ چیلنجز تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی صحت کو متاثر کیا، انفراسٹرکچر کو متاثر کیا، معیشت کو متاثر کیا، پوری دنیا میں بھی اور ایشیا میں بھی. اور جو انڈیکیٹرز ہم پہلے دیکھتے تھے ایشیا کی ترقی کے حوالے سے، ان کو بڑی حد تک دھچکا لگا. اب 2015 میں جب ہم نے دیکھا کہ SDGs کی صورت میں ہم نے کچھ کمٹمنٹ کی دنیا کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، خطے کے ساتھ، کہ ہم غربت کے معیار کو اس سطح پہ کم کریں گے، بھوک کو اس سطح پہ ریڈیوس کریں گے کہ کم سے کم لوگ بھوکے سوئیں، پھر انفراسٹرکچر کو ترقی دیں گے، تعلیم کے شعبے کو دیکھیں گے، ایجوکیشن کو دیکھیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری 17 گولز جو تھے ان کو ہم نے ایک کمٹمنٹ کے طور پہ اڈاپٹ کیا، اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. مختلف ملکوں نے اپنے اپنے ترجیحی ایجنڈاز پیش کیے، اس پہ کام شروع ہو گیا. کچھ ملکوں میں ذرا تیزی سے ان پہ عمل درآمد ہوا، کچھ ملکوں میں وسائل کی وجہ سے ذرا کم ہوا. لیکن کووڈ کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ جو ملک اس پہ یعنی اپ ٹو دا مارک جا رہے تھے ان کو بھی دھچکا لگا اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے. یہ تو ہے امپیکٹ، لیکن ظاہر ہے امپیکٹ تو ظاہر ہے کہ یہ مسلسل چلنے والا عمل ہے، ابھی چند سالوں تک اس کے اثرات اور دیکھے جائیں گے. کیا ان اثرات کو ہم یہیں پہ لے کے اسی میں الجھے رہیں؟ ان کا تجزیہ ضروری ہے، جو موسٹلی ممالک کر چکے ہیں، مزید کر رہے ہیں. اب ہیں ترجیحات کہ ہم نے کون سے ایسے ترجیحی اقدامات کرنے ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ ایشیا کے عوام کو کچھ ریلیف ملے، ایشیا کے اندر انفراسٹرکچر بلڈ ہو، ایشین جو لائف ہے وہ دوبارہ سے روٹین میں آئے، اور جو نیو نارمل کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنے کا عمل شروع کرنا ہے اس کو کیسے لے کے جائیں. سفری پابندیاں موجود ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں ترجیحات کیا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 ایسے ترجیحی اقدامات ہیں جو ایشین ممالک کو کرنے چاہیے، جن کے نتیجے میں شاید یہ ہے کہ ہم نیو نارمل میں اچھے طریقے سے داخل ہوں اور اچھے طریقے سے عوام جو ہے نا اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اس میں حکومتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے اور لوگوں کا بھی اور عوام کا بھی، جو ان نیو نارمل میں اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں گے. جہاں ایک طرف پالیسی لیول پہ حکومتیں اپنی ترجیحات طے کریں گی ایشین، وہیں ایشین عوام بھی اپنی ترجیحات طے کریں گی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو ہے جو کووڈ ویکسین ہے. اب صرف ویکسین کی تجربات والی سٹیج نہیں رہے گی، اب ویکسین آگے کی طرف جا رہی ہے، ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہیں، بہت ساری ویکسین مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن پہ ہم تھوڑا سا مزید بات کریں گے. لیکن یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے، جب تک آبادی کو اس وبا سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین نہیں لگتی اس وقت تک بہت سارے اہداف شاید بہت تیزی سے اس طرف نہ جا سکے جدھر ہم جانا چاہ رہے ہیں. ایون نیو نارمل کو بھی اڈاپٹ نہ کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جس طریقے سے کووڈ کی نئی ویریئنٹس آ رہے ہیں اور جس طریقے سے مختلف جگہ مختلف ممالک متاثر ہو رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے اب دنیا، ایشیا سب امپیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2، صحت کا انفراسٹرکچر
اور پالیسی اور بری طرح ایکسپوز ہوا ہے صحت کا انفراسٹرکچر آپ پوری دیکھیں دنیا کے جو کہ بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک کے بارے میں دنیا کہتی تھی جی کہ وہاں تو شاید ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ایسی پینڈیمک، ایسی وبا ہے جو 100 سال کے بعد اس نے ہٹ کیا ہے. 100 سال میں بہت انفراسٹرکچر چینج ہو سکا. جب پہلے وبا نے ہٹ کیا تھا، اب 100 سال میں بڑی حد تک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، لیکن وبا کی صورت ایسی ہوئی کہ وہ اس کو بھی کیٹر نہیں کر سکا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے گورنمنٹوں کو کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو، صحت کا انفراسٹرکچر خاص طور پہ، اور صحت کے حوالے سے پالیسی، کیا صحت کو صرف ہم پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ پرائیویٹ سیکٹر مثلا ویکسین کا بھی دیکھ لیں کہ کوئی مارکیٹ سے خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا. یہ تو ظاہر ہے کہ حکومتوں نے مینیج کرنا ہے. جو پاپولیشن نہیں خرید سکتی ان کے لیے کیا ہوگا. تو اسی طرح صحت کا انفراسٹرکچر اس سے جڑا ہوا ہے کہ صحت کی فیسلٹیز اس لیول پہ لے کے جائیں کہ پینڈیمک کی صورت میں کس طرح ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے جب کووڈ نے ہٹ کیا تو پوری دنیا میں راتوں رات میک شفٹ ہاسپٹلز بنے، پاکستان میں بھی بنے. اتنے انتظامات کیے گئے، اگر اتنا بلک آ جاتا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب پرماننٹ بنیاد پہ سوچنے کی ضرورت ہوگی ایشین ممالک کو، اگر انہوں نے اپنی اکانومیز اور لوگوں کو ساتھ لے کے خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے. تیسرا اہم مسئلہ بھی صحت سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے صحت کے بجٹ میں. اس کو ہم ایک پوائنٹ کے طور پہ دیکھیں لیکن تینوں کو جوڑ کے دیکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ صحت کا بجٹ پہلے شاید یہ سمجھا جاتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ افورڈ کر سکتا ہے وہ لے لے. جن ممالک میں انشورنس ہے وہ ہیلتھ انشورنس سے ذریعے کور ہو رہی ہے. لیکن جو صحت کا بجٹ بنانا اور پالیسی بنانا، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج، کہ ملک کے کسی بھی ملک کے تمام لوگوں تک صحت کی سہولتیں موجود ہوں اور ان تک ان کی رسائی ہو. یہ نہ ہو کہ صحت کی سہولتیں موجود ہیں کہ پڑوس میں بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں لیکن وہ اس تک ایکسیس ہی نہیں کر سکتے، وہاں تک جا ہی نہیں سکتے، ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. تو یہ ساری چیزیں صحت سے جڑی ہوئی انفراسٹرکچر، پالیسیز، بجٹ، ان کو ہمیں پرائرٹی دینا ہوگی. ایشین ممالک کو اپنی جو بھی اگلے 10 سال کا، 20 سال کا، 5 سال کا یا آگے کی جو بھی منصوبہ بندی کریں اس میں ہیلتھ نمبر 1 پرائرٹی کرنے کی ضرورت ہے. پھر خوراک اور نیوٹریشن، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ خوراک فنڈامنٹلی ایک بنیادی حق ہے. پاکستان کے آئین میں بھی درج ہے جس میں باقاعدہ طور پہ خوراک کی فراہمی ایک آئینی حق کے طور پر پوری دنیا میں، یعنی ہر پیدا ہونے والے انسان کے لیے خوراک اس کا پیدائشی حق ہے. ٹھیک ہے. تو خوراک اور خوراک میں بھی نیوٹریشن کا ایلیمنٹ دیکھنا ضروری ہے. غذائیت جس میں نہیں ہوگی تو وہ خوراک کیا خوراک ہوگی. پھر خوراک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کلچرلی ایکسیپٹیبل خوراک کا بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کسی کو ایسی خوراک دینا شروع کر دیں جو اس کے کسی مذہبی عقائد یا کلچرل سوچ کے حوالے سے اس سے متصادم ہو تو ظاہر ہے وہ خوراک تو موجود ہے لیکن اس کی رسائی اس تک اس طرح نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے خوراک کے حوالے سے. یہ بھی ایک پرائرٹی ہونا چاہیے جیسے ہیلتھ ہے، اس کی ترجیح بھی ہونی چاہیے کہ خوراک لوگوں کو ان کی ضرورت، ان کی نشو و نما کے لیے جو نیوٹریشن چاہیے اس کی ویلیو کے اعتبار سے اور اس کی کلچرل اور ریلیجس ویلیو سے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بعض صورتوں میں ہیلتھ ہیزرڈ بھی ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی فوڈ کو دیکھنا. اور فوڈ سیکیورٹی ایک بہت اہم ایشو ہوگا، پہلے بھی تھا. ظاہر ہے غربت اور انیکوالٹی کی جہاں مسائل ہوتے ہیں اس میں خوراک کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے، کچھ لوگ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس سوچ کو اب پالیسی فارمولیشن کے طور پہ لینے کی ضرورت ہے. ایک ترجیحی پالیسی اور ترجیحی ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے جس میں خوراک کا حق محفوظ ہو لوگوں کا. ٹھیک ہے. پھر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو اس وقت چاہے وہ ہیلتھ سائنس ہو یا باقی سائنس میں وہاں جو ترقی ہو رہی ہے، اگر اس کے ثمرات اور ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ جوڑ لیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، اگر اس کے اثرات اور اس کا جو فائدہ ہے سائنس کا وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، اور آپ کی پالیسی یہ ہے کہ جی سائنٹیفک ایجاد ہو گئی ہے، آپ جس کے پاس پیسے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا لے ورنہ نہیں. اب کووڈ یہ بالکل، یہ ویکسین پہ ابھی ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ سائنس کی وجہ سے آپ نے وہ ڈیولپ تو کر لی ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اپنے اسی ہم قدم میں ہی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ممالک جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ویکسین جو ہے اس کو سٹور کرنا شروع کر دیا. اس سے پھر ظاہری بات ہے کہ اور زیادہ تفریق کا ایک پہلو جو اس میں سے نکلتا ہے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے گا. We'll be right back.
वेलकम बैक डॉक्टर साहब। बात आपने की वैक्सीन की, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन तैयार हो गई है। अब बड़ा हुआ था जी, वैक्सीन आया चाहती है, वैक्सीन आया चाहती है। काफ़ी हिस्सों में वैक्सीन जो है वो लगना भी शुरू हो गई है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन साथ साथ अब उसके कुछ ज़िमनी असरात भी हमें नज़र आना शुरू। अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें, कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कैंपेन है वैक्सीन की वहाँ शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने अपनी बनाई है। उन्होंने अपनी बनाई और उसी के ज़िमनी असरात आना शुरू हो गए। कहते हैं कि जी 7 में से हर 2 बंदे जो हैं उनमें वो कुछ ना कुछ उसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स जो वो नज़र आ रहे हैं। नॉर्वे की सूरत हाल हमारे सामने रही कि वहाँ पे कुछ अमवात भी हुई। लेकिन जो चीन है हमारा ब्रादर दोस्त पड़ोसी मुल्क, उसकी तैयार करदा वैक्सीन जो है उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं। कुछ थोड़ा सा ओवरऑल हमें बताइए कि वैक्सीन की सूरत हाल क्या है, कहाँ खड़े हैं? ठीक है, वैक्सीन के हवाले से ये है कि वैक्सीन जो दुनिया में आई हैं, एक तो फाइजर की वैक्सीन है जी, उसका जो एफिकेसी रेट यानी जिसको हम कहते हैं कि मतलूबा नताइज हासिल करने की शरह अगरचे 95% बताई गई है। और मैं भी इस पे भी आगे चल के बात करता हूँ कि ये होती क्या है, ये परसेंटेज क्या जी, जी, जी। इससे मतलब होता है। उसमें आपने नॉर्वे का जिक्र किया, ये वैक्सीन जो है वहां पे लगी है लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है वो अमीर मुल्क हैं, वो खरीद सकते थे, उन्होंने फटाफट खरीदी और वहां पे उससे कोई जो अमवात हुई हैं 29 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, उनमें ज़्यादातर जो है ना बड़ी उम्र के लोगों की ये जिक्र हुआ है। और नॉर्वे ने इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया और उन्होंने माहिरीन से, फाइजर कंपनी के माहिरीन से और दुनिया के जो और माहिरीन हैं उनसे रुजू किया। इसी तरह नॉर्वे की हेल्थ एजेंसी की तरफ से जब ये इतलात सामने आई तो ऑस्ट्रेलिया में भी, चूँकि उन्होंने भी इन्हीं से मायदा किया था, उनके लिए भी थोड़ा सा ये तशवीश पैदा हो गई और वो भी मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं कि किस तरह इस वैक्सीन को हम यहाँ इस्तेमाल करें। फिर आप ये देखें कि ये जो वैक्सीन है इसका जो टेम्परेचर का एक बड़ा अहम मसला है कि किस तरह पे है। फिर वैक्सीन सिर्फ टेम्परेचर पे मोहित नहीं है, इसमें देखना है कि वैक्सीन जो जिनको दी जा रही है उनका अपना मुदाफती निज़ाम कैसा है और वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। फिर ये कि वो किस तवातर के साथ जब उनको शेड्यूल दिया गया, क्या उनको दूसरी डोज भी उसके मुताबिक मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें वैक्सीन के हवाले से। फिर दूसरी वैक्सीन जो रशिया की है स्पुतनिक 5 जी, उसके बारे में कि उसका जो रेट सामने है वो 92% है। फिर चाइना की जो है, चाइना की जो साइनोफार्म ने बनाई है उसका रेट 79% पॉइंट समथिंग परसेंट है। और इस तरह जो बरतानिया की है वो 70% का रेट से बताई गई है। अब ये रेट जो है ना, ये कोई अच्छे या बुरे होने का कोई म्यार नहीं है। म्यार इसका क्या है जो तय हुआ है, ये उस म्यार से ऊपर है सारी की सारी जितनी वैक्सीन का जिक्र मैं कर रहा हूँ। म्यार WHO ने और अमेरिका की जो FDA है और चीन की जो कौमी अद्वियात की जो कौंसल है जो इन अद्वियात को अप्रूव करती है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है एक कौंसल है जो ड्रैप है, वो इनको इस तरह हर मुल्क में ये सारी की सारी जितनी वैक्सीन आई है ना मार्केट में, तमाम उनके इदारों ने अप्रूव की। और अप्रूव का जो स्टैंडर्ड बनाया गया पूरी दुनिया के लिए वो ये है कि 50% तक 50% जो एफिकेसी वाली जो वैक्सीन है उससे ऊपर की जो होगी वो अप्रूव होंगी और वो लगाई जाएंगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये परसेंटेज जो निकाली गई है, यानी दुनिया के मुख्तलिफ जब ट्रायल होते हैं, मतलब चाइना की जो वैक्सीन है ये 125 मुल्कों में इसका ट्रायल हुए। इस तरह बाकी वैक्सीन जो है उनके इतने नहीं हुए क्योंकि जाहिर है कि उनके टेम्परेचर के इशू से फाइजर की वो कम मुल्कों तक गए और जाहिर है कि उसके असरात उसी हवाले से उन्होंने मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि वो जो वो कहते हैं पता नहीं -70 डिग्री तक होना चाहिए, तो वो जाहिर है कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी एशिया में वो कहाँ ट्रायल। लेकिन जो साइनोफार्म की वैक्सीन है जिसका 79% रेट है वो दुनिया के 125 मुल्कों में हुई और 60,000 से ज्यादा इंक्लूडिंग पाकिस्तान 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं उसके ट्रायल में गए और 3 ट्रायल के बाद इसको अब उन्होंने अप्रूव किया है चाइना की कंपनी की जो अथॉरिटी ने। और अब ये दुनिया में इसकी डिमांड, और आप ये देखें कि UAE, तुर्की वो भी सारे इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार भी हैं और तुर्क लीडरशिप और UAE की लीडरशिप ने वो लगवाई है। जी हाँ। पाकिस्तान में भी जाहिर है चाइना और रशिया के साथ हम बिल्कुल जाने को तैयार होंगे वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एफिकेसी रेट है या जो मतलूबा नताइज हासिल करने का रेट है, इसका क्या पैमाना है? असल में ये कोई कम या ज्यादा दिखाने की बात नहीं परसेंटेज का, ये है कि फर्ज क्या एक ग्रुप है लोगों का, उसको आपने एक वैक्सीन दी
एक सर्टन परसेंटेज की, चाहे वो 95% है, 79 है या 70% है। इसका मतलब है कि उस ग्रुप में जिनको ये वैक्सीन लगी उसमें 70% या 79% या 95 और 92% कुव्वत मुदाफ़त जो है ना उन लोगों में देखी गई, ठीक है। लेकिन इसका मुकाबला अगर करेंगे जिसको नहीं लगी वो तो 100% रिस्क पे है, ठीक है, ठीक है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये 95 और 97 और इसका कोई जो 97 ये कोई एफिकेसी ऐसी नहीं कोई है, ऐसी नहीं है कि इसकी वजह से आप ग्रेडिंग कर दें कि ये लगवानी चाहिए ये नहीं लगवानी चाहिए। अब आप जहां तक साइड इफेक्ट की बात आपने की, वो 95% के साइड इफेक्ट आपके सामने नॉर्वे में आए, हालांकि वहां टेम्परेचर वहां भी कूल रखने का बड़ा तरीका मौजूद है। तो ये सारी बहस जो है ना, इसलिए मैं एक बात करता हूं कि हमें हेल्थ जो है, हेल्थ को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। हेल्थ एक बैनुल अक़वामी गवर्नेंस का एरिया है जिसको WHO और UN देख रहा होता है। हमें उनके साथ ताउन करके अपनी जो भी एक्सपर्टीज है या जो रिसोर्सेज हैं उनको फ्राहम करें, क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई के लिए के हवाले से चलें, जो अमीर ममालिक है उन्होंने तो मिलियंस की तादाद में खरीद लिए, जो गरीब ममालिक है उनके लिए UN ने एक सिस्टम बनाया, कोवैक्स सिस्टम। उसमें गावी एक इंटरनेशनल अलायंस है जो वैक्सीन सप्लाई का, फिर UN है और मुख्तलिफ इदारे। उन्होंने भी अभी WHO के डायरेक्टर जनरल जो है ना वो लाइव डेली अपनी जो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, उनकी अगर ब्रीफिंग सुने तो तवातर के साथ वो 2-3 बात हर ब्रीफिंग में कह रहे होते हैं। एक तो कहते हैं कि भाई इसको आप दुनिया के खानदान के तौर पे देखें, ये ना देखें कि आप इसमें कोई नस्ली इम्तियाज लेके आए या इसमें आप अमीर गरीब का फर्क करें। अगर ये करेंगे तो ये तफरीक बहुत बढ़ जाएगी और ये तफरीक जो है किसी तसादम की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। तो इस हवाले से अगर आप ये देखें, WHO का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि वैक्सीन जो है वो तमाम लोगों की रसाई तक होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये अलायंस बनाया। अब जो ये अलायंस है कोवैक्स, इसके जो प्लान्स हैं वो ये है कि ये जो साल 2021 है इसके इख्तिताम तक वो 1 से 2 अरब डोजेज उनका चाहते हैं कि इस्तेमाल हो मुख्तलिफ तरक्की पज़ीर मुल्कों में, गरीब मुल्कों में उनको लेके जाएं। मार्च तक उनका हदफ ये है कि इसको कम से कम जो है ना इस हद तक ले जाएं 92 कंट्री में 13 करोड़ के करीब वैक्सीन डोजेज इस्तेमाल हो जाएं। तो ये वो हैं जो मुल्क नहीं खरीद सकते, उनके लिए UN का जो ये इदारा ये काम करेगा। इसकी फंडिंग ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्कों ने मिलकर देनी है और फिर जो कंपनियां बना रही हैं वो अपने प्रॉफिट से इसमें कंट्रीब्यूट करें। यही उन्होंने अपील की WHO के जो DG हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने ये क्लियर कहा कि भाई आप भी, इवन फाइजर को कहा, बाकी कंपनियों का, तो जाहिर है कि चीनी कंपनी बाकी कंपनी वो भी कंट्रीब्यूट करेंगी। तो जो ये सूरत हाल है वैक्सीन की, इसको हमें ये देखना चाहिए कि वैक्सीन को हमने पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन सर कैसे हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है ना, इससे पहले जब दुनिया मर रही थी, कोविड-19 जो था उसने पूरी तरह से पंजे गाड़े हुए थे। हम ये देखते हैं कि दुनिया की एक बड़ी ताकत जो है वो इसके ऊपर करती है, पॉलिटिक्स रही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब कोविड ने हिट किया उसने ये नहीं देखा कि कोई अमीर है या गरीब मुल्क है, सबको इम्पैक्ट किया, सबके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरी सिस्टम्स को डिस्टर्ब किया, पूरी इकोनॉमीज डिस्टर्ब। अब जब रिवाइवल की बात हो रही है ना, अगर अब भी कोई ये मुल्क समझता है कि वो शायद इस पे पॉलिटिक्स करके या यानी जो अपनी दौलत है उसको इस्तेमाल करके इससे हम छुटकारा हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर ये मौजूद रहता है वायरस और नई वेरिएंट के साथ आता रहता है तो किसकी क्या जमानत है उनको दोबारा हिट नहीं करेगा। तो लिहाजा इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया के सोच के हवाले से सोचा जाए कि दुनिया भर के लोगों को इससे बचाना है, क्योंकि ये किसी मुल्क, खित्ते, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनकी डिवाइड नहीं है। कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और पूरी दुनिया के लोग इससे छुटकारा उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जब वैक्सीन को सबकी दस्तरस में होगी। यानी 2021 और 2022 तक तमाम लोगों को एक तो इसके हवाले से हिफाजती इकदाम की ज़रूरत है, दूसरे वैक्सीन की सप्लाई की ज़रूरत है, तीसरे जैसे हमने बात की थी कि हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के बजट, हेल्थ की पॉलिसी उनको रीओरिएंट करना। बिल्कुल ठीक। और 7 अरब से ज़ायद आबादी है नाजरीन दुनिया की, और अगर इसकी तकसीम का अमल जो है वो मुनसिफाना तरीके से, और जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब बिला तफरीक अगर होता है तो फिर ही हम ये कह सकते हैं कि 1-2 सालों में दुनिया की ये सारी आबादी जो कवर हो सकती है। डॉक्टर साहब जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ये अभी जो बात की मुझे लग गई है ये बात आपकी कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अभी तक पॉलिटिक्स हो रही है,
ویکسین بننے کے بعد بھی اس پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے. اس پہ آپ سے میں رائے جاننا چاہوں گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, صحت کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے ورنہ صحت متاثر ہو سکتی ہے, اور وہ ہم نے دیکھا. بات آپ نے کی کہ اس بیماری پہ, اس وبا پہ بھی ہمیں دیکھنے کو یہ ملے کہ سیاست اس پہ ہوئی, اور بہت برے طریقے سے سیاست ہوئی. انسانی جان کا جہاں معاملہ ہوتا ہے وہاں سیاست بہرحال نہیں ہونی چاہیے. ابھی کووڈ جو اس کی ویکسین آئی ہے وہ اس کے اوپر بھی کچھ ایسی ہی جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ابھی تک حضرت انسان نے نہیں سیکھا اس وبا سے کچھ بھی؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو امیر ممالک تھے کووڈ میں تو سب متاثر تھے, لیکن جیسے انہوں نے اپنا پیسہ پھینکا, کمپنیوں سے ویکسین خریدی, زیادہ آمدنی والے 49 ملکوں میں 3,90,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. جبکہ جو غریب ملک ہیں اس میں ایک ملک میں صرف 25 لوگوں کو ویکسین لگی ہے. تو یہ آپ اس کو اور کیا کہیں گے کہ آپ نفسا نفسی کہہ لیں, اپنے پیسے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اہمیت دینا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ ایسے, یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے. کووڈ نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے. اگر ابھی بھی عالمی لیڈرشپ اس میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گی, پالیٹکس سے ہٹ کے ہیلتھ کو نہیں دیکھے گی, تو یہ کووڈ جو ہے ان کو دوبارہ گرپ کر سکتا ہے. ان کی ویکسین, اب دیکھیں نا ویکسین کیا ہے, ویکسین کوئی علاج تو نہیں ہو گیا, یہ آپ کو ایک پروٹیکشن دینے کی بات ہے نا. جو ابھی ہم نے ایفیکیسی کی بات کی, وہ پروٹیکشن دینے کی بات ہے کہ 95% پروٹیکشن, 79% پروٹیکشن, یا اس سے کم 50% یا اس سے اوپر جتنی بھی ہوں گی ویکسین, وہ پروٹیکشن کا ایک ایلیمنٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو میرا بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ جب کرونا وائرس سامنے آیا ہے تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ مغرب اور خاص طور پہ جو امریکہ ہے اس کی طرف سے یہ بات کی گئی, جو ابھی سابقہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے اس کو چائنیز وائرس اور اس طرح کا ووہان وائرس کہہ کے تو وہ اس طرح سے پالیٹکس اس پہ کرنے کی کوشش کی. تو اب جب یہ ویکسین آئی ہے جو چائنا کی ویکسین ہے, اس کے بارے میں بھی اب پاکستان میں بات کریں تو جتنے بھی اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے چائنیز ویکسین جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. دنیا کے دیگر 100 سے زیادہ ممالک میں آپ نے بتایا کہ وہاں اس کے ٹرائل ہوئے, یعنی کہ وہاں کے لوگوں کی جو صحت اور جینز ہیں اس حساب سے وہ چیز ویکسین جو ہے تیار ہوئی. لیکن اس ویکسین کے اوپر بھی کچھ مغرب سے کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اس پہ بھی کوئی پالیٹکس کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو یہ ساری ویکسینوں کا ذکر کیا, اس میں جب ہم چائنیز ویکسین کی بات کرتے ہیں 125 ملکوں کا مطلب ہے افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ اور باقی یورپ کے بھی کچھ ممالک. وہاں پہ اگر اس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور 3 سٹیجز پہ گئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ نے بات ٹھیک کی کہ ہر خطے کی اپنی جینس کے حساب سے اگر یہاں ٹرائل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اس کی جو ہے اس کا جو نتائج زیادہ بہتر ہوں گے. تو اسی لیے مختلف ملک, اب آپ دیکھیں کہ ترک لیڈرشپ ہو, UAE ہو, پاکستان ہو, یہ خطے کے جو ایشیا کے ممالک ہیں وہ اس طرف ترجیح دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان ملکوں میں ٹرائل ہوئے, انہوں نے خود دیکھا اپنے لوگوں پہ جب ٹرائل ہوئے تو وہاں. لیکن اس پالیٹکس کو ظاہر ہے کہ اس کا ایک حد تک ہو سکتا ہے یورپ میں کوئی تھوڑا بہت اثر کچھ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ اس پالیٹکس کا کیا اثر ہوا. سابق صدر جو تھے امریکی, وہ کیا ہوا, پوری ان کی پالیٹکس چین مخالف, ان کی تو کیمپین چلی, پوری کیمپین کے جو 3 بنیادی اصول تھے کہ چین سے اپنی کمپنیوں کو واپس لائیں گے, چین سے وائرس آیا, چین نے دنیا کو نہیں بتایا, WHO کو ملائن کیا اس کے بعد, وہ ساری پالیٹکس کی. لیکن کیا ہوا, خود وہاں کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا. تو اس پراپیگنڈے کی لائف, کیونکہ دیکھیں یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سیاست ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بربادی چمن میں کہاں کس کا ہاتھ ہے, اے دوست کیا بتائیں یہ سیاست کی بات ہے. جو سیاست ہے نا وہ کوئی ہیلتھ کے ایشوز پہ نہیں چلتی. سیاست بالکل سیاست کے لیے ضرور چلتی ہے, لیکن ہیلتھ پہ اگر سیاست کریں گے تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن ہار کے چلے گئے. تو لیکن جو ترجیحات ایشین ملکوں کو ہونی چاہیے اس میں یقیناً وہ ویکسین کا استعمال, ویکسین کا حصول سب سے پہلی ترجیح ہے, جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے. تو اس طرح مزید اور بھی اقدامات ہیں جن کو ایشین ممالک کریں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ اقدامات کی بات کریں, کچھ ترجیح آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہمیں بتایا تھا کہ ترجیحات اب جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ
تو وہ موٹی موٹی باتیں جو آپ نے ہمیں بتا دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں یقیناً دیکھو نا، پہلی تو 4-5 ترجیحات جن کا ہم نے ذکر کیا وہ بالکل صحت اور صحت کے انفراسٹرکچر ویکسین سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن کچھ اور اقدامات جب ہم کہہ رہے ہیں نا نیو نارمل میں دنیا گئی ہے تو ہمیں ساری پالیسیوں کو ریویو کرنا ہوگا. مثلا جتنی ایکسپلائٹیٹو رجیم ہے، یعنی دنیا کو کے غریب ملکوں کو نچوڑنے والی پالیسی ہیں، ایشیا کے ملک خاص طور پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ممالک اس میں آتے ہیں، اور ایشیا ایک ایسا ڈائیورس خطہ ہے، اس میں جناب آپ سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، عرب کنٹریز دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، نارتھ ایشیا ہے، اتنے ڈائیورس کنٹریز ہیں جہاں بڑی بڑی اکانومیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے. اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ایشین حکومتوں کو تھوڑا سا اپنے ترجیحات کو بدلنا ہوگا، بلکہ گلوبل جو پلیئرز ہیں ان کو بھی ایشیا کے حوالے سے اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی اگر انہوں نے ایشیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور ایشیا کے ساتھ آگے چلنا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایجوکیشن. جی اب دیکھا یہ گیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ایجوکیشن سیکٹر بری طرح متاثر ہوا ہے پورے دنیا میں بھی اور ایشین ملکوں میں بھی، لیکن پوری دنیا میں چونکہ انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا ایسا ہے کہ وہ بڑی حد تک آن لائن کا ایک جو سلسلہ تھا کرتے رہے، لیکن غریب ملکوں میں، ترقی پذیر ملکوں میں ظاہر ہے وہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر کے باوجود بھی یو این نے خود جو پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ تو کروڑوں بچے جو ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے. ٹھیک ہے، خود ہر ملک کو یہ بتا دیا، یعنی ایجوکیشن کا جتنا نقصان ہوا ہے اس سے بہت صورتحال گمبھیر ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں تجارت اور معیشت، یہ دو شعبے ہیں جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اب ایشین ملکوں کو اپنی ترجیحات میں ان دونوں کو رکھنا ہوگا کہ ہم نے تجارت جو کرنی ہے وہ کس طرح پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت کو کیسے امپروو کرنا ہے، ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح اور زیادہ بہتر کرنا ہے، پھر اس میں ملٹی لیٹرلزم کا کیا ہے، اور جو رولز طے ہوئے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، پھر تجارت کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. یہ ترجیحی بنیاد پہ پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہوگی. پھر اسی طرح بین الاقوامی تعلقات اور علاقائی تعاون پالیٹکس میں بھی. اب یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پالیٹکس کو بھی ہم کس حد تک کنٹین کرتے ہیں. کیا ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو جاری رکھنا اپنے حق میں سمجھتے ہیں؟ کیا ماضی کی اسلحے کی جو دوڑ ہوتی رہی ہے وہ اب چل سکتی ہے؟ کیونکہ سارا اسلحہ بیکار گیا کووڈ کے سامنے، کوئی کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہیلتھ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے علاقائی تعاون کی جو پالیسی ہیں، سب ریجنل ایگریمنٹس ہیں، سب ریجنل گروپس ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ انٹریکشن بڑھانے کی ضرورت ہے. ریجنل انٹیگریشن جو ہے، چاہے وہ اکنامک انٹیگریشن ہو، چاہے سوشل انٹیگریشن ہو، یا جغرافی طور پہ لوگ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان کے ملکوں میں آئے جائیں، جو یہ سیاحت کا شعبہ ہے اس کو اوپن اپ کریں. تو ریجنل سطح پہ زیادہ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے اور ریجنز پھر مل کے گلوبل تعاون کی طرف بنائیں. تو یہ ترجیحی پالیسی ہو سکتی ہیں. پھر ایک بہت بڑا ایشو ڈیٹ کا ہے. ترقی پذیر ملکوں کے جو قرضے ہیں یہ بہت بڑا والیوم ہے. اس کو اگر جو بڑے ممالک ہیں، جو قرضہ دینے والے ممالک ہیں، جو بینکس ہیں، آئی ایم ایف ہے، اگر وہ اپنی اسی طرح سٹک کی پالیسی رکھیں گے کہ آپ جناب قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے عوام کے اوپر دباؤ ڈالتے رہیں گے، ایشین ممالک کے، ترقی پذیر ممالک ہوں، افریقہ کو، یہ کہیں بھی، ان کے اوپر دباؤ اور بڑھے گا. اور وہ جو پیسہ آپ کو ڈیٹ میں اور ڈیٹ سروسنگ میں پے کر رہے ہیں، اگر اس میں آپ ریلیف نہیں دیں گے تو وہ کیسے اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو امپروو کریں گے؟ آپ وہاں سے ان کو ریلیف دیں، پالیسی بنائیں گلوبل کہ جس کا جتنا قرضہ ہے اس پہ اگر کوئی سود ہے تو اس کو ویو آف کریں، اس کا کوئی قرضے کو آگے ری شیڈول کریں، اور اس سے جو پیسہ ملکوں کو ملتا ہے وہ ان کی اکانومی میں جائے، اور اکانومی اس کو انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ پہ لگائے جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے. یہ ایک بہت بڑا ایریا. پھر اسی طرح کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس پہ تو سر اب سنجیدہ ہونا ہی پڑے گا. دیکھیں اس کے بغیر اگر یہ صورتحال ایسے چلتی رہی تو ہم اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر ٹیکنالوجی ایفیشنٹ نہیں ہوگی، کلائمیٹ ایفیشنٹ نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے وہ درجہ حرارت جو ہے بڑھائے گی، کورارز میں اور زیادہ ٹیمپریچرز ہوں گے، ہیٹ ہوگی، تو بہت سے چرند پرند جو ہے نا اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور بہت ساری فصلیں ان کے پیٹرن، جیسے ہم نے بات کی ایگریکلچر سیکٹر کو اگر ہم اگنور کریں گے، یہیں پہ ایک ترجیح یہ بھی ہونی چاہیے کہ خوراک اور ایگریکلچر، اس پہ بھی ایک موسمیات کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان کو اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ
جو پالیسی ترجیح ہے وہ ہے بین الاقوامی گورننس کو یقینی بنانا اور ملٹی لیٹرزم کو فروغ دینا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یو این صرف پیسے کے زور پہ نہ چلے. یو این کا ادارہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا کے ملک مل کے جب کام کریں گے اور اس کی گورننس چلائیں گے تو اس وقت جس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے تو وہ گلوبل گورننس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، جو آج کے پروگرام میں بات ہوئی، سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانیت کا اگر سوچا جائے گا تو ہی ان نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکے گا حضرت انسان، وگرنہ دنیا پہلے بھی چلتی رہی ہے، اس کے بعد بھی چلتی رہے گی. اپنا خیال رکھے گا، اپنوں کا خیال رکھے گا. آپ سے پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.